حضور نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا محترم مہینہ ہے۔ یغفل الناس عنہ، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہت سے لوگ اس کے اعزاز سے غافل ہیں۔ یرفع فیہ اعمال العباد، بندوں کے اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مقدس مہینہ میں اکثر و بیشتر آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور فرماتے فَأُحِبُّ أَلَّا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ۔ حضور فرمایا کرتے میری چاہت یہ ہے کہ میں اس مہینے میں روزے مسلسل رکھا کروں، اس لیے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس حالت میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مقدس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، فرمایا یاد رکھنا کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ یہ مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا احب الشہور الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان، مہینے تو سارے ہیں مگر سب مہینوں میں سے پسندیدہ ترین مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہی شعبان المکرم کا مہینہ تھا۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ جس کی فضیلت کے حوالہ سے کئی روایات آئی ہیں، اور اس مہینہ میں بطور خاص شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ ابھی جو آ رہی ہے، یہ آنے والی رات، اللہ جل جلالہ یہ آسمان دنیا پر وہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ اب یہاں پر وہ کیسے فرماتا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ تجسم سے، تشکل سے، تحدث سے پاک ہے۔ اب ایسے تو نہیں جیسے کہ وہ اوپر چیز ہو پھر نیچے آ جاتی ہے، ایسا تو ہے نہیں، چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کی رحمت آسمان اول تک نازل ہوتی ہے اور وہ بندوں کے قریب ترین ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو اس کے غیبی کارکن ہیں وہ سال بھر کے اعمال نامے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین ہے، وہ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ۔ یہ آنے والی رات کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خاص اعلان ہونے والا ہوتا ہے، خاص اعلان ہونے والا ہوتا ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے جناب آج وزیر اعظم تقریر کریں گے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر وزیر اعظم تقریر کریں گے، آج یہ اعلان ہوگا بطور خاص، کوئی کسی پیکج کا اعلان ہوگا، لوگ اپنے کانوں کو وہاں پر لگا لیتے ہیں کہ آج کوئی بہت اہم بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج آنے والی رات میں بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے، اور وہ اعلان بھی کون کر رہا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کا اعلان ہو رہا ہوگا، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا مجھ سے بخشش طلب کرے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی رزق کا طلبگار ہے، تہی دامن ہے، جو مجھ سے مانگے کہ مجھے رزق کی طلب ہے، فارزق لہ، اور میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے رزق عطا کروں گا۔ الا من مبتلا فعافیہ،
کوئی مصیبت میں گرفتار بندہ ہے جو مجھ سے کہے کہ میرے اللہ مصیبت میں گرفتار ہوں، میری مصیبت دور کر دے، حکم ہوتا ہے فَوَعَافِيهِ، میں اسے عافیت کی زندگی عطا کر دوں گا، اللہ قضا و قضا۔ اور صرف یہ 3 چیزیں بیان نہیں کی جاتی، وہ پوری فہرست ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ، اور پھر یہ مانگے میں اسے دوں گا، یہ مانگے میں اسے دوں گا، یہ مانگے میں اسے دوں گا۔ اور یہاں پر وعدے نہیں ہوتے، جیسے وعدے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو ٹھیک ہے اعلان کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو دے دوں گا، نہیں، یہ سودے نقد ہوتے ہیں، یہ سودے نقد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کا دربار ہے، یہ دربار الہی ہے۔ اور یہ آوازیں آپ ذرا ذہن میں وہ لائیں، محسوس کریں کہ آوازیں دینے والا اللہ جل جلالہ، کہ بلا کون رہا ہے، عطا کون کر رہا ہے، آواز پہ آواز۔ دیکھیں کچھ لوگ تو تھک جاتے ہیں، 1 مرتبہ کہتے ہیں، 2 مرتبہ کہتے ہیں، بالآخر کہتے ہیں یار میں تمہارا فائدہ کر رہا ہوں، نہیں آنا تو نہ آؤ۔ لوگ تو یوں ہی کہتے ہیں، مگر یہ رب کی ذات ہے۔ وہ اعلان کہاں تک فرماتا ہے؟ حتیٰ یطلع الفجر، وہ فجر ہونے تک رب ذوالجلال مسلسل اعلانات فرماتا رہتا ہے۔